السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی نیوز پہ خوش آمدید دوستو۔ بریکنگ نیوز بھی ہے، شاید آپ لوگوں نے سن بھی لی ہو۔ تفصیلاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایس ای سی پی نے لون ایپس کے خلاف ایکشن لینا سٹارٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک نیا مراسلہ جاری کی ہے جس میں انہوں نے لون ایپس کو کچھ شرائط پر پابند کیا ہے کہ آپ ان شرائط کے مطابق قرض دے سکتے ہیں تو دیں، ادروائز آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ تو وہ مراسلہ کیا ہے، وہ شرائط کیا ہیں، تو آپ کو سامنے سکرین پہ دکھاتا ہوں۔ ایس ای سی پی نے ڈیجیٹل قرضہ دینے کی قواعد ضوابط جاری کر دی۔ اسلام آباد 28 سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مسیلنگ ڈیٹا پرائیویسی خلاف ورزی اور لائسنس یافتہ ڈیجیٹل لینڈنگ کمپنی کی زبردست وصولی کے طریقوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کا نوٹس لیتے ہوئے عوامی مفادات کے تحفظ اور قرض لینے والوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ اس پہلی بات کی میں بتاتا چلوں کہ وہ جو ڈیٹا پرائیویسی خلاف ورزی ہوتی ہے، مطلب آپ کی جو کنٹینٹ کالیں ہوتی ہیں جو آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، وہ اب نہیں کر سکتے، اور جو آپ کو زبردستی وصولی کو کہتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، وہ بھی اب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اب آپ کے ساتھ بڑی عزت و احترام سے پیش آئیں گے، کیونکہ ایس ای سی پی نے جو مراسلہ جاری کیا ہے اب وہ پابند ہے اس چیز کے۔ اچھا، ایس ای سی پی نے سرکل نمبر 15 کے ذریعے ڈیجیٹل قرضے دینے کے قواعد ضوابط جاری کر، جن کا اطلاق ڈیجیٹل چینل موبائل اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے والی نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کی طرف سے ہوگا۔ مطلب کہ وہ اب پابند ہو چکے ہیں۔ نئے قواعد کے مطابق ان کمپنیوں کو قرض دینے سے پہلے کچھ تفصیلات فراہم کرنی ہوگی، جن میں منظور شدہ قرض کی رقم، سالانہ فیصد کی شرح، قرض کی مدت، تاریخ کے ساتھ یکشم ادائیگی کی رقم اور تمام فیس اور چارج کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان قواعد میں قرض لینے والے کو قرض کی فراہمی سے پہلے کلیدی حقائق سٹیٹمنٹ کی فیکٹ سٹیٹمنٹ جاری کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مطلب کہ وہ پابند ہو چکے ہیں، مطلب جو ان کے جو ہڈن چارجز تھے وہ اب وہ نہیں لگا سکتے، جو انہیں وہ اپنے بتائیں گے ٹھیک ہے جی آپ 7 قسطوں میں دیتے ہیں، تو وہ پوری فیکٹ انہیں بتائیں گے، پوری سٹیٹمنٹ دیں گے یوزر کو، ٹھیک ہے۔ اور ان شرائط کو سمجھنے میں آسانی کے لیے ایپ انگریزی اور اردو دونوں زبان میں ویڈیو، آڈیو، اسکرین شاٹ اور ای میل، ایس ایم ایس کے ذریعے کی فیکٹ سٹیٹمنٹ کا خلاصہ دکھائے گی۔ قرض لینے والوں سے کوئی بھی فیس جو کہ فیکٹ سٹیٹمنٹ میں شامل نہیں ہے وہ وصول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ جو یہ اوور چارجز لیتے ہیں، ڈے بائی ڈے جو سود لگاتے ہیں، جو اپنی طرف سے یہ بڑھاتے ہیں، وہ اب یہ نہیں لے سکیں گے۔ غیر لائسنس یافتہ ڈیجیٹل قرض کی روک تھام کے لیے لائسنس یافتہ ڈیجیٹل نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کو اپنے قرض دینے والے پلیٹ فارم پر اپنے مکمل کارپوریٹ نام اور لائسنسنگ کی حیثیت بشمول لائسنس نمبر اور دستاویزات، مواد اور اشتہارات کا انکشاف کرنا ہوگا۔ مطلب کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لائسنس شدہ ہیں، تو انہیں اپنا لائسنس نمبر سامنے شو کرنا ہوگا، انہیں اپنا پورا مکمل کارپوریٹ نام کہ کون سے ادارے کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں، کون سے اونر ہیں، سب کچھ انہیں اپڈیٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پورا اپنا اشتہارات دکھانے ہوں گے، کس اشتہارات کے مطابق دینے ہوں گے، اور وہ پابند ہوں گے جو اشتہارات کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں، عوام کو میسج دے رہے ہیں، اسی حساب سے انہوں نے قرض دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ای سی پی نے ڈیجیٹل نان بینکنگ فنانس کمپنی سے متعلق شکایات کے ازالے کے موجودہ فریم ورک کے علاوہ بھی شکایات کے ازالے کا ایک جامع طریقہ کار بھی وضع کیا ہے، جس میں ڈیجیٹل نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کی طرف سے تفصیلی ماہانہ رپورٹنگ بھی شامل ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کو ان کے خلاف کوئی کمپلین کرنی ہے تو آپ ایس ای سی پی کو کمپلین کریں گے، اور یہ مہینہ طور پر پورا کیا کہتے ہیں مہینے کی رپورٹ دیں گے۔ ڈیٹا کی رازداری اور قرض لینے والوں کی پرائیویسی کو یقینی بنانے کے ڈیجیٹل قرض والوں کو قرض لینے والوں کی فیس بک، فون بک، رابطوں کی فہرست یا فوٹو گیلری تک رسائی کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے قرض لینے والے نے اس سلسلے میں رضامندی دی ہو۔ سمجھ آئی؟ مطلب جب آپ لوگ الاؤ بھی کر سکیں گے نا، تو یہ آپ کی فون بک کے پورے کنٹینٹ لسٹ نہیں اٹھا سکتے، نہ یا آپ کی ڈیٹا کے فوٹو اٹھائیں گے، نہ آپ کی ویڈیو اٹھائیں گے، انہیں اجازت ہی نہیں ہوگی، چاہے آپ لوگوں نے الاؤ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ قرض دہندہ کو قرض لینے والے کی رابطہ فہرست میں شامل افراد سے بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھ لگی؟ مطلب جو آپ 2 نمبر دیں گے، جو آپ 2 انہیں بتائیں گے بھائی یہ ہیں میرے ضمانتی ہیں، ان کے علاوہ یہ فون بک میں سے کسی بھی نمبر کو کال کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ مطلب نہ آپ کی فیملی کو کال کرے گے، نہ آپ کسی فرینڈ کو کال کرے گے، نہ آپ کی فیمیل ریلیٹیو ہیں ان کو بھی کال نہیں کریں گے، یہ صرف ضمانتی کو کال کریں گے۔ مطلب پابند کر دیا ہے نا، اور ہمارے مطالبات بھی یہی تھے۔ اب یہ ہمارے کسی ریلیٹیو کو کال کر کے تنگ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ پرائیویسی کے خلاف ہوگا، تو ایف آئی اے ان کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لے گی۔ ایس ای سی پی نے جب خود منظور کر دیا ہے تو ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سارا جی انہوں نے پورا مراسلہ جاری کی ہے، جس کی تفصیل پوری میں نے آپ کو سمجھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایس ای سی پی نے مراسلہ جاری کی، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ہزاروں
کیا لاکھوں شکایات گئی ہوں گی. ہم نے خود جو شکایات کی ہیں آپ لوگوں سے کروائی ہیں, آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا, آپ لوگ بھی ایسے کرو, تو ظاہر سی بات ہے وہ اب بچے تو نہیں ہے, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عوام اب ان کے خلاف اٹھ چکی ہے. تو لائسنس تو انہوں نے جاری کیا تھا تو ان کے اوپر آ رہا تھا نا, تو وہ اپنے کو خراب تو نہیں کر سکتے تھے ایس ای سی پی والے, تو انہوں نے ایک مراسلہ جاری کر دیا, ان لون ایپس کو پابند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ابھی آپ کی فیملی کو کال کر کے تنگ کریں گے, نہ آپ کو بلیک میل کریں گے ہم آپ کی فوٹوز یا ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے, نہ آپ کو دھمکی دیں گے, نہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم 90 ڈیز کے دیں گے تو یہ 90 ڈیز کی پابند ہوں گی, یہ 7 دن بعد آپ کو کال کرنے کے پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے پابند کر دی ہے ایس ای سی پی والوں نے کہ اگر آپ نے 90 ڈیز بولا ہے تو آپ 90 ڈیز ہی دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو اشتہارات کہے ہیں, جو فیک اشتہارات آپ دیے گئے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوگا, آپ نے جو اشتہارات دیے ہیں اس کو آپ کو اسی مطابق قرض دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے قرض دینے کا. تو اب تو ان کے ہاتھ بن گئے ہیں, انشاءاللہ اور بھی ہوگا, ان کے خلاف اور بھی ایکشن ہوگا. اگر پھر بھی اگر کوئی ایسا بندہ مطلب جس کو ایسی کوئی کمپلین ہو